سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے سے مدینہ تک ایک طائرانہ نگاہ، ایک خوبصورت بچے کی آمد، عزت و جلال اور جمال و کمال والا میرا مولا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس بچے کو کسی ایسے علاقے میں پیدا کرتا جہاں سرسبز و شاداب پہاڑ ہوتے، پھر اس بچے کو جس وادی میں پیدا فرماتا اس وادی کی بلندیوں سے آبشاریں گرتی، چشمے فواروں کے مناظر پیش کرتے، جھرنے اپنے اپنے رنگ بھرتے، نالوں میں شفاف پانی بہتے، جن پتھروں پہ نالے بہتے وہ پتھر سرخ و سفید ہوتے، سرمئی ہوتے، دھاری دار، خوبصورت، گول مٹول اور چپٹے ہوتے۔ نالے جب موڑتے تو پانی اپنا شور پیدا کرتا، ان پانیوں میں رنگ برنگی مچھلیاں کودتیں تو پانی کے جو چھینٹے اڑتے وہ طلوع آفتاب کی کرنوں کو اپنے اندر جذب کرتے، پھر وہ قطرے رنگوں کے آبدار موتی دکھلائی دیتے۔ درختوں پہ بیٹھے پرندے چہچہاتے، اڑتی اور پھدکتی رنگ برنگی چڑیاں اپنے نغمے گاتی، پھلدار درختوں کی ٹہنیاں نالوں کے کناروں پہ جھکی جھکی ہر راہ گزر کو اپنی طرف کھینچتی، اور ہر رسیلا پھل یہاں سے گزرنے والے کے منہ میں رال ٹپکاتا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتے اور پہاڑی گایاں بکریاں اپنے تن دودھ سے بھرے شام کے ملنگوں میں گھروں کو لوٹتیں۔ جی ہاں، ایسے علاقے، ایسی وادیاں، ایسے خوبصورت مناظر مشرق وسطیٰ کے کئی ملکوں میں موجود ہیں، ایشیا میں نظر آتے ہیں، افریقہ میں بھی پائے جاتے ہیں، امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن میرے مولا کی اپنی پسند ہے۔ اس نے عالم رنگ و بو کا خوبصورت ترین اور حسن و جمال کا آخری پیکر پیدا کیا تو ایسی سرزمین کا انتخاب کیا جہاں خشک اور سوکھے پہاڑ تھے، کہیں سبزہ دکھلائی نہ دیتا تھا۔ جی ہاں، اس بچے کو جس شہر میں پیدا کیا اس کا نام مکہ ہے۔ اس مکے کی آبادی کے چاروں طرف خشک پہاڑی پہاڑ تھے، اور جب ان پہاڑوں کو عبور کر کے آگے بڑھا جاتا تھا تو تب بھی خشک پہاڑی ہی دکھائی دیتے تھے۔ مزید آگے بڑھا جائے تو بے آب و گیارہ ریگستان، صحرا کے ٹیلے، پتھریلے علاقے اور سخت چٹانیں ہی چٹانیں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ صحرائی جھاڑیاں تھیں جنہیں اونٹ کھاتے دکھائی دیتے تھے۔ کبھی کبھار قسمت یاوری کرے اور بارش ہو جائے تو کچھ سبزہ ہو جاتا تھا جس کے چرنے کو بکریاں بھی دکھلائی دے جاتی تھیں۔ اسی طرح پینے کو پانی میسر تھا تو وہ بارش کا کھڑا پانی ہی ہوتا تھا، بس اسی پہ زندگی کا مدار تھا۔ کھجوروں کے درخت بھی یہاں موجود تھے، ان کا وجود اس وجہ سے تھا کہ خشک پہاڑوں اور ریگستانوں کا یہ درخت اسی طرح سخت جان ہوتا تھا جس طرح اونٹ سخت جان ہے جو کئی دن پانی کے بغیر گزارا کر لیتا ہے، آنکھ کی طرح تپتی ریت پہ سفر کرتا ہے اور صحرائی جھاڑیاں کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ اونٹنی ایسے ماحول میں رہ کر اپنے تھنوں میں دودھ اتارتی ہے اور اپنے مالک کے لیے خوراک کا باعث بنتی ہے۔ واہ میرے مولا، تیرے فیصلے اور حکمتیں تو ہی جانے کہ تو نے اس دنیا کا خوبصورت ترین بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو پہاڑوں اور ریگستانوں کی سرزمین میں، جزیرۃ العرب میں مکے کا انتخاب کیا۔ مکے کے شہر میں بس ایک ہی چشمہ تھا، اس کے پانی کو زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ کنویں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کے صحن میں واقع ہے۔ آج دنیا بھر کی لیبارٹریوں نے ثابت کیا ہے کہ اس پانی جیسا صحت مند پانی دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ خشک پہاڑ، بے آب و گیا ریگستان میں واقع مکہ شہر میں آج سے 1400 سال قبل صورت و سیرت کے لحاظ سے دنیا کا حسین ترین بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچہ جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ خاندان ان خانہ کعبہ اور زمزم کا رکھوالا ہے۔ اس خاندان کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ خوبصورت بچے کا خاندان ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے، اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنا ننھا شیرخوار اسماعیل علیہ السلام گود میں اٹھا لیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو یہاں چھوڑا اور واپسی کا قصد کر لیا۔ بیوی نے پوچھا ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑے چلے ہو؟ کہا اللہ کے حکم پر اور اسی کے سہارے پر۔ بیوی نے کہا تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جب کچھ دنوں بعد دانا پانی ختم ہوا تو منظر کچھ یوں بن گیا کہ ننھا اسماعیل پانی کی پیاس سے بلک بلک کر رو رہا تھا، پھر وہ ایڑیاں رگڑنے لگ گیا۔
پھر اس کی زبان تالو سے چمٹ گئی۔ اس کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پر دوڑنے لگی۔ وہ بے بسی سے دوڑ رہی تھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس سے پانی مل جائے اور اس کا نور چشم بچ جائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اچانک دیکھا کہ ننھے اسماعیل کے پاس سے چشمہ پھوٹ نکلا ہے، اس کا پانی فوارے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی، جگر کے ٹکڑے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا۔ پانی کی وجہ سے اب یہاں آبادی ہونے لگی ہے۔ ننھا اسماعیل علیہ السلام بھی بڑا ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف اوقات میں یہاں آ کر اپنے اہل خانہ کی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ اب باپ بیٹے نے کعبے کی بنیادوں کو اثر نو کھڑا کر دیا، اللہ کا گھر بھی بن گیا اور عبادت کرنے والے بھی وجود میں آ گئے۔ جی ہاں، یہ قریش خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد ہے جو خانہ کعبہ اور زمزم کے پانی کی نگرانی کرتا ہے۔ قریش میں سے اب ایک اور خاندان ہے، اس کا نام بنو ہاشم ہے۔ یہ خاندان کعبہ اور زمزم کا نگراں ہے۔ عبد المطلب سارے مکے کا سردار ہے، اس کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ خانہ کعبہ کا حج کرنے سارے عرب سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے اور ہر سال آیا کرتے تھے۔ یوں عبد المطلب سارے عرب کے سرداروں میں سب سے محترم ترین سردار تھا۔ یاد رہے وہ دور ایسا دور تھا کہ دلیری اور قوت کا مدار جسمانی قوت پر ہوتا تھا۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی وغیرہ کا تمام تر انحصار جسمانی قوت پر ہی تھا۔ اسی لیے سردار اور حکمران لوگ اپنے بیٹوں کے ایسے نام رکھتے تھے جس سے خواری ٹپکے، رعب و دبدبے کا اظہار ہو۔ چنانچہ عد شیر اور اسفند یار جیسے نام رکھے جاتے تھے، یعنی شیر کے ساتھ یاری دوستی رکھنے والا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا دلیر ہے جو شیر کی طرح اپنے مخالفوں کو چیر پھاڑ دے گا۔ عبد الشمس بھی نام رکھا جاتا تھا، یعنی سورج کا بندہ۔ چونکہ سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی تو اس سے شرک کی بو آتی تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اس دور میں سردار عبد المطلب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، یعنی یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے۔ اس میں توحید کا پیغام بھی ہے اور بندے کے لیے اپنے رب کی بندگی اور عاجزی کا بھی پیغام تھی۔ حضرت عبداللہ کی شادی جس خاتون سے ہوئی ان کا نام آمنہ ہے، یعنی امن دینے والی۔ اللہ اللہ، جناب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ تو شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی اپنے اللہ کے پاس چلا گیا، جبکہ حضرت عبداللہ کی زوجہ محترمہ حضرت آمنہ امید سے تھیں۔ ان کا گھر بیت اللہ شریف اور زمزم کے کنویں سے کوئی 100 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ ان کا خاوند تو فوت ہو چکا تھا، مگر اللہ نے ایک آنے والے مہمان کی امید لگا دی تھی۔ یہ امید ایسی امید ہے جو ایک عورت کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ اسی امید کو خوابوں میں بسائے شب و روز گزار رہی تھیں کہ ایک روز انہوں نے خواب دیکھا۔ اس خواب کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے کرتے ہیں کہ جب میری والدہ محترمہ مجھے اپنی امید کا مرکز بنائے ہوئے تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب مستدرک میں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اپنی مستند میں اس خواب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی سند کا درجہ حسن ہے۔ لوگوں، زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے اور دنیا کا سب سے اچھا پانی، سب سے پاکیزہ پانی، تمام پانیوں سے صحت مند پانی، ہر طرح کی آلودگی سے پاک پانی زمزم کا پانی ہے۔ حضرت آمنہ نے یہی پانی پی کر اپنے بچے کی پرورش کی ہے۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، مگر خواب کا پیغام یہ ہے کہ آنے والا بچہ اب کے سنگلاش زمین کو ہی علم کے نور سے امن و سلامتی کا گہوارہ نہیں بنائے گا، بلکہ شام میں جو دنیا کے سپر پاور کے سرخ محلات ہیں وہ بھی آنے والے بچے کی سیرت کے نور سے جگمگائیں گے اور دنیا بھر میں امن و سلامتی کا راج ہوگا۔ نن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری۔ میرے اور تمہارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ موسم بہار تھا، صبح کا وقت تھا، سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی، عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال تھا۔ دنیا کا آخری خوبصورت بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ یہ ایسا خوبصورت تھا کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ میں اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا آخری خوبصورت بچہ اس لیے کہتا ہوں کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے
اور جس طرح سیرت کے اعتبار سے ساری دنیا سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے، اسی طرح صورت میں بھی ساری دنیا سے بڑھ کر اعلیٰ و اولیٰ ہوتا ہے۔ اور چونکہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں، لہٰذا قیامت تک نہ کوئی ایسی سیرت والا کوئی پیدا ہوگا اور نہ صورت والا ہی کوئی آئے گا۔ دادا عبد المطلب نے اس ننھے بچے کا نام محمد رکھ دیا۔ لوگ حیران تھے کہ لفظ تو بے شک عربی ہے مگر ایسا نام آج تک نہیں رکھا گیا۔ محمد کا مطلب ہے روئے زمین کے تمام انسانوں میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اثار اور خدمت خلق۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے کہ والدہ محترمہ وفات پا گئیں، 8 سال کے تھے کہ دادا عبد المطلب وفات پا گئے۔ اب پرورش چچا جان کرنے لگے جن کا نام ابو طالب تھا۔ میرے حضور نے اب اپنا قدم مبارک جوانی میں رکھ دیا ہے۔ زندگی ایسی پاکیزہ ہے کہ عرب کے لوگوں کی گواہی کو امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح چادر میں لپٹی پردہ نشین کنواری لڑکیاں شرم و حیا کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہیں بڑھ کر شرم و حیا والے تھے۔ کردار اس قدر مضبوط تھا کہ عرب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام اپنی طرف سے رکھ دیا۔ یہ نام تھا صادق، یعنی سچ بولنے والا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروباری زندگی میں قدم رکھا تو عرب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام امین رکھ دیا، یعنی انتہائی امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروباری زندگی کا آغاز بکریاں چرانے سے کیا۔ دیانت کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ مکے کی ایک مالدار اور تاجرہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بیوہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات حاصل کی۔ ان کا مال شام کی طرف امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ میرے حضور نے یہ کام کیا تو حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ وہ اپنے فوج شدہ خاوند کے چند بچوں کی ماں تھیں۔ میرے حضور 25 سال کے انتہائی خوبصورت گبرو جوان تھے، مگر ایک بیوہ خاتون کا سہارا بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرما لی، اور یوں میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ میرے حضور کے خاکے بنانے والوں، میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں ایک بیوہ بچوں والی اور ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ شادی کی، اور شادی کے تقریباً اگلے 25 سال اس کے ساتھ گزار دیے، کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم، اور 3 بیٹے طیب، طاہر اور قاسم رضی اللہ تعالی عنہم اسی خاتون سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے بچوں کی پرورش کی، اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان بچوں کی پرورش کی جو پہلے خاوند سے تھے۔ ارے ظالموں، تم یہ حقیقت کیوں بھول جاتے ہو؟ احسار اور قربانی کا یہ لازوال منظر کیوں فراموش کرتے ہو؟ اور آؤ اب دیکھو ایک اور نظارہ۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے جب ہوئے تو جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جب آپ گھر لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر اوڑھ دو۔ غمسار بیوی نے اپنے شوہر پر چادر ڈالی اور گھبراہٹ کا سبب پوچھنے لگی۔ جب گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی تفصیل بتائی اور خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے تو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جھٹ سے بولی، بالکل نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کما کر بے وسیلہ لوگوں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، مہمانوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ظالموں غاصبوں کا جس قدر بھی دباؤ ہو اسے نظر انداز کر کے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کیسے پریشان کرے گا؟ اٹھیے، میرے ساتھ چلیے،
خاکے بنانے والوں، پتہ ہے اب میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے؟ رفیقہ حیات کہاں لے کر گئیں؟ جی ہاں، اس شخص کے پاس جو عیسائی تھا، کرسچن تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ عبرانی زبان کا کاتب تھا، انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا بیٹا تھا، اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ اس نے جب سارا واقعہ سنا تو پکار اٹھا، یہ تو وہی نامور خیر کا رازدان ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش آج میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک نبوت کے پیغام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اس شہر مکہ سے نکال دے گی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اے خاکے بنانے والے عیسائیوں، ورقہ بن نوفل عالم تھے، بوڑھے تھے، میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی پہلی تصدیق انہوں نے کی۔ یہ منظر کیوں بھول جاتے ہو؟ اسے اپنے ذہنوں میں نقش کیوں نہیں کرتے؟ خدمت خلق کی باتیں کرنے والوں، میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خدمت خلق میں گزری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 جملے بولے، تم لوگ خدمت خلق کے جس قدر بھی شعبے بناتے چلے جاؤ، ان 5 جملوں سے باہر نہ جا سکو گے۔ جی ہاں، وہ جملے جو میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خلق کے آئینہ دار ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔